السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 18 ستمبر 2025 جمعرات کا دن ہے۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے چلائی جا رہی تحفظ اوقاف مہم کے دوسرے مرحلے کا اعلان کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ مہم سے متعلق 1 ستمبر تا 30 نومبر 2025 تک کا روڈ میپ تیار کیا گیا ہے۔ 19 ستمبر بروز جمعہ تقریر اور اس کے بعد دعا کا اہتمام۔ اوقاف کی اہمیت اور حال میں منظور شدہ وقف ترمیمی قانون کے مضمرات اور اندیشوں پر مساجد میں خطبات جمعے کا اہتمام کیا جائے گا اور اوقاف کی بازیابی کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیا جائے گا۔ جنتر منتر اور ہر ویدھان سبھا کے سامنے دھرنا دیا جائے گا۔ اس میں ہاتھ میں پلے کارڈ ہوں گے جس پر مختلف نعرے درج ہوں گے۔ اسی طرح دھرنے کی پشت پر جو بینر ہوگا اس میں بلٹ پوائنٹ میں لکھا جائے گا کہ ہم کیوں وقف ترمیمی قانون 2025 کے مخالف ہے، انگریزی، ہندی اور اردو میں۔ جنتر منتر پر بورڈ کی مرکزی قیادت دھرنا دے گی اور ریاستوں میں دھرنوں کا اہتمام ریاستی کنوینرز کریں گے اور شہر میں موجود بورڈ کے ارکان مرکزی ریاستی تنظیموں کے ریاستی سربراہ بھی اس میں شامل ہوں گے۔ دہلی اور ریاستوں کے دھرنے الگ الگ تاریخوں میں ہوں گے۔ دہلی کے جنتر منتر پر 24 ستمبر کو دھرنا دیا جائے گا۔ یہ دھرنا کم از کم 2 تا 3 گھنٹے کا ہوگا۔ اس کے بعد گرفتاریاں دی جائے گی۔ 26 ستمبر بروز جمعہ صبح 8 بجے تا 2 بجے تک مسلمان اپنے کاروبار اور آفس وغیرہ بطور احتجاج بند رکھیں گے، البتہ میڈیکل اسٹورز کھلے رہیں گے۔ 26 ستمبر بروز جمعہ صبح 8 بجے تا 2 بجے تک مسلمان اپنے کاروبار اور آفس وغیرہ بطور احتجاج بند رکھیں گے، البتہ میڈیکل اسٹورز کھلے رہیں گے۔ وقف ترمیمی قانون ہمیں منظور نہیں پر ایک کتابچہ ہندی، انگریزی اور اردو میں تیار کیا جائے گا اور اس کا ہر علاقائی زبان میں ترجمہ کرایا جائے گا۔ انگریزی، اردو اور ہندی کا کتابچہ مرکز کی طرف سے شائع ہوگا اور علاقائی زبانوں میں کتابچہ ریاستی کنوینرز شائع کروائیں گے۔ دہلی اور ہر ریاست کی راجدھانی میں 2 طرح کی پریس کانفرنسوں کا اہتمام کیا جائے گا۔ ایک بورڈ کے افراد پر مشتمل ہوگی اور دوسری مشترکہ پریس کانفرنس ہوگی جس میں دیگر اقلیتی اور سوسائٹی کے افراد کو بھی شریک کرایا جائے گا۔ اس مرحلے میں برادران وطن کے ساتھ راؤنڈ ٹیبل میٹنگوں کا بڑے پیمانے پر اہتمام کیا جائے گا۔ ہر ریاست کے ہر بڑے شہر میں اس کی کوشش کی جائے گی۔ راؤنڈ ٹیبل میٹنگ میں غیر مسلموں کی سرکردہ شخصیات، سیاسی قائدین، سول سوسائٹی کے رہنما اور اقلیتوں کے نمائندوں کو شریک کرایا جائے گا۔ مختلف مذہبی رہنماؤں کے ساتھ تمام مذاہب کی اوقافی املاک اور اداروں کے تحفظ کے مسئلے پر مشترکہ نشستوں کا اہتمام کیا جائے گا۔ انگریزی، ہندی، اردو اور علاقائی زبانوں کے اخبارات میں وقف ترمیمی قانون سے انکار کیوں پر مضامین شائع کروائے جائیں گے۔ لیٹرز ٹو ایڈیٹر، اخبارات کو بڑے پیمانے پر خطوط لکھے جائیں اور انہیں شائع کرایا جائے۔ اخبارات میں پورے صفحے کے اشتہار جہاں ممکن ہو شائع کروائے جائیں گے۔ فیس بک، انسٹاگرام اور ٹیلی گرام پر ہر ہفتہ 15 منٹ کی ایک ویڈیو کلپ ڈالی جائے گی جس میں بورڈ کے مرکزی ذمہ دار، تنظیموں کے قائدین اور بورڈ کے علاقائی کنوینرز کی تقاریر ہوں گی۔ کوشش کی جائے گی کہ بنگلہ، گجراتی، تیلگو، پنجابی، کنڑ، ملیالم اور تامل زبانوں میں بھی مسلم تنظیموں کے علاقائی ذمہ داران کی تقاریر کی ویڈیو کلپ ڈالی جائے جو بہت پروفیشنل انداز میں تیار کروائی جائے گی۔ 16 نومبر دہلی کے رام لیلا میدان پر ایک بہت بڑے احتجاجی جلسے کا اہتمام کیا جائے گا۔ کوشش کی جائے گی کہ اس میں لاکھوں کی تعداد میں پورے ملک سے لوگ شریک ہوں۔ اس پروگرام میں بڑے پیمانے پر برادران وطن کو بھی دعوت کی جائے گی۔ مقررین میں بھی اکابرین ملت کے علاوہ سیاسی رہنما اور سول سوسائٹی کے افراد اور اقلیتی رہنما بھی شرکت کریں گے۔ دہلی اور ریاستی راجدھانیوں میں الگ الگ ایام میں 3 تا 5 کلومیٹر کا ایک مارچ نکالا جائے گا۔ دہلی میں یہ مارچ راشٹرپتی بھون اور ریاستوں میں یہ مارچ گورنر ہاؤس تک کیا جائے گا جس میں شرکاء کے ہاتھوں میں پلے کارڈ ہوں گے اور سامنے ایک بینر ہوگا۔ یہ مارچ بہت پرامن اور سنجیدہ انداز میں نکالا جائے گا۔ صرف پہلے سے متعین نعرے ہی باوقار انداز میں لگائے جائیں گے۔ مارچ کے اختتام پر صدر جمہوریہ اور گورنرز کو میمورنڈم دیا جائے گا۔ مارچ کی تاریخ کا فیصلہ سپریم کورٹ کے عبوری فیصلہ آ جانے کے بعد کیا جائے گا۔
ریاستی کنوینر کی قیادت میں 16 اکتوبر کو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور مسلم تنظیموں کے ذمہ داروں پر مشتمل ایک وفد وزیر اعلیٰ سے ملاقات کر کے ایک میمورنڈم پیش کرے گا۔ صدر بورڈ کی جانب سے تمام اوقاف کے متولیان اور ریاستی وقف بورڈ چیئرمین حضرات کے نام ایک خط تحریر کیا جائے گا۔ بورڈ کے اراکین و مسلم تنظیموں کے ذمہ دار ہر شہر اور ہر علاقے کے متولیوں تک اسے پہنچانے کا اہتمام کریں گے۔ 1 نومبر سے 8 نومبر تک جنگی پیمانے پر تمام اوقافی املاک کی درستگی کے لیے مہم چلائی جائے گی۔ ریاستی کنوینر اپنی ریاست کے ہر شہر میں نوجوان والنٹیئرز کی ایک ٹیم تیار کروائیں گے جس میں وکلاء بھی شامل ہوں، اور کسی متعین مقام پر اعلان کے ساتھ بینر لگا کر وقف ڈیسک بنایا جائے گا اور متولیوں سے گزارش کی جائے گی کہ وہ اپنے وقف املاک کی تمام دستاویزات لے کر اس کی جانچ کروا لے۔ اگر کسی کے پاس کوئی دستاویز نہ ہو تو ماہرین ان کی رہنمائی فرمائیں گے۔ وقف املاک کی درستگی کے لیے والنٹیئرز کی ہر ضلع اور ریاست میں ایک ٹیم تیار کی جائے گی۔ اس ٹیم کی تربیت کے لیے مرکزی سطح پر دہلی میں ایک تربیتی ورکشاپ 19 ستمبر کو ہوگی۔ اس کے بعد ریاستی سطح پر ضلعی اور علاقائی والنٹیئرز کے بھی ایک تربیتی ورکشاپ کا اہتمام کیا جائے گا۔ وہیں دوسری جانب سانسد اقرا حسن کی مانگ پر جنکشن پر بنے گا گریڈ سیپریٹر۔ لوک سبھا سطر کے دوران سانسد نے پانی پت کھٹیما راشٹریہ راجمارگ و دلی یمنوتری مارگ کے جنکشن پر اوور برج و انڈر برج بنائے جانے کی مانگ کی تھی۔ لوک سبھا میں اٹھائے گئے مدعے پر سڑک پریواہن منترالیہ نے گریڈ سیپریٹ نرمان کی تکنیک کی جانچ شروع کرائی۔ اگست میں لوک سبھا سطر کے دوران کیرانہ لوک سبھا سانسد اقرا حسن نے گاؤں بلوا کے پاس پانی پت کھٹیما راشٹریہ مارگ اور دلی یمنوتری مارگ کے جنکشن پر یاتایات دباؤ اور درگھٹناؤں کی بڑھتی سمبھاونا کو دیکھتے ہوئے انڈر برج اوور برج نرمان کا مدعا اٹھایا تھا۔ سانسد چودھری اقرا حسن کا کہنا تھا کہ اس جنکشن پر روزانہ ہزاروں واہن گزرتے ہیں جس کے چلتے یہاں جام کی سمسیا بنی رہتی ہے اور آئے دن درگھٹناؤں کی آشنکا بنی رہتی ہے۔ لوک سبھا ادھیکش دوارا اس معاملے کو اتر پردیش سڑک پریواہن وبھاگ کے پاس بھیجا گیا تھا۔ وہیں سڑک پریواہن اور راجمارگ منترالیہ کے راجیہ منتری اٹل ٹمٹا نے سانسد چودھری اقرا حسن کو پتر کے ذریعے جانکاری دی ہے۔ راجیہ منتری نے اپنے پتر میں بتایا کہ اکت استان پر گریڈ سیپریٹر فلائی اوور یا انڈر برج نرمان کی تکنیکی ویہارتا جانچ ٹیکنیکل فیزیبلٹی کسٹڈی کرائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد رپورٹ آنے پر جیسا اچت سمجھا جائے گا اسی انوسار آگے کی کارروائی کی جائے گی۔ وہیں استانیہ لوگوں اور واہن چالکوں نے اس پہل کا سواگت کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر یہاں گریڈ سیپریٹر بنتا ہے تو نہ جام کی سمسیا سے نجات ملے گی بلکہ سڑک حادثوں میں بھی کمی آئے گی۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔